السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 268 سے پڑھیں گے اور صفحے کی پہلے سطر سے ہی شروع کریں گے جہاں انشاءاللہ 21 لکھا ہوا ہے، اور جون کی آج 29 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یہدینی ربی لأقرب من هذا رشدا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے یا ان قریب وہ کہتے رہیں گے، ثلاثۃ رابعهم کلبهم، وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون، اور وہ کہیں گے، خمسۃ سادسهم کلبهم، وہ 5 لوگ تھے اصحاب کہف اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمن بالغیب، یہ وہ پھینک رہے ہیں باتیں بن دیکھیں، جس طرح بن دیکھیں آدمی پتھر پھینکتا ہے، یہ اٹکل کے ساتھ یہ فیصلے سنا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، نبی محترم علیہ السلام آپ فرمائیں، میرا رب زیادہ جانتا ہے بعدتہم، ان کی گنتی کو، یعنی ان کی تعداد کتنی ہے۔ ما یعلمہم الا قلیل، نہیں ان کو جانتے مگر بہت کم لوگ۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، بس آپ ان کے سلسلے میں کوئی مجادلہ، کوئی جھگڑا نہ کریں مگر ظاہری سرسری طور پر بات چیت اگر کرنی ہے تو آپ کریں۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور آپ ان کے بارے میں کسی سے فتویٰ نہ مانگیں، جواب نہ طلب کریں ان کے متعلق کسی ایک سے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور آپ نہیں کہہ پائیں گے
اور آپ نہیں کہیں گے کسی شے کے لیے کہ میں بالکل اس کو کل کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے تو آپ کر پائیں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور آپ یاد کریں اپنے رب کو جب کبھی آپ بھول جائیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ، اور آپ فرمائیں قریب ہے میرا رب، أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، کہ میری رہنمائی کرے، یہ مجھے ہدایت دے میرا رب، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اس کے قریب قریب جو بھلائی ہے میرا رب مجھے رہنمائی یا ہدایت دے سکتے ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، ارشاد ہوتا ہے اور وہ ٹھہرے رہے اپنی غار میں 300 سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور زیادہ کیا انہوں نے 9، اس کے اوپر 9 اور سال، یعنی 309 سال۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ فرمائیں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ ٹھہرے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں و زمینوں کا غیب ہے۔ اب صرف ہی کتنا اچھا وہ دیکھنے والا ہے، وہ اسمع کتنا اچھا وہ سننے والا ہے۔ ما لہم بہ من دونہ من ولی، نہیں ہے ان کے لیے من دون اس کے سوا کوئی کارساز، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور کوئی نہیں ہے شریک، وہ نہیں شریک بناتا اپنے فیصلوں میں کسی ایک کو۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنْ کتاب ربک، اور نبی محترم آپ تلاوت فرمائیں، آپ پڑھیں جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف تیرے من کتاب ربک، تیرے رب کی طرف سے کتاب آئی ہے اس کی آپ تلاوت کریں۔ لا مبدل لکلماتہ، تو اس کے کلمات میں کوئی رد و بدل کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ یا کوئی ایسی بات۔ حضرات، ہم نے سورۃ الکہف، اس کے متعلقہ مسائل و دلائل ہم سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے آپ حج کے دلائل، مسائل، مناسک اور قربانیاں کر کر واپس خیریت سے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نہ قبول فرمائے، اور مصائب سے، مشکلات سے، بیماریوں سے اللہ آپ سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ملک کے اندر آنے والے جو مسائل درپیش ہیں اور ہر بندہ پریشان حال ہے، اللہ ان مصیبتوں سے اللہ ہمارا چھٹکارا فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ اچھا، اصحاب کہف جب اللہ کے حکم سے غار میں سوئے رہے، پھر اللہ نے ان کو جگایا، اور ساری بات آپ نے پڑھی ہے کہ وہ کھانا لینے کے لیے گئے تو حالات بدلے ہوئے تھے۔ 309 سال بیت گئے، حالات، زمانے، سلسلے سب جو کہ بدل چکے تھے، تو کچھ بھی سمجھ نہ آئی ہے کیا کرنا ہے۔ دوبارہ وہ غار پہ آئے۔ اب اس کے بارے میں اہل علم کا خیال ہے کہ اللہ نے ان کو موت دے دی، اور آج تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکے وہ بزرگ کہاں ہیں اور کیا ہوا ہے۔ اب اس کے متعلقہ جو بات ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جتنی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے اس پر غور فرمائیں۔ سَيَقُولُونَ، ان قریب وہ کہیں گے، تبصرہ کریں گے، ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ وہ غار والے 3 ساتھی تھے اور چوتھا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ اب اندازہ فرمائیں، اللہ نے کتے کا ذکر کئی بار کر دیا ہے۔ اگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ کتا بھی اگر ان کا شریک کار ہوا ہے تو اس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا۔ لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم کتے کی فضیلت بیان کرتے رہیں، کتے کا نام لے کر اس کو پالتے رہیں، کتوں سے محبت کرتے رہیں۔ الگ موضوع ہے، رسالت امام نے منع کر دیا ہے، شکاری کتے کے علاوہ اور رکھوالے کتے کے علاوہ کوئی بندہ کتا نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ رکھتا ہے تو اس کے اعمال خیر برباد ہوتے ہیں، نیکیاں کم ہوتی ہیں، اور فرشتہ رحمت کا اس کے گھر نہیں آتا۔ لیکن لوگوں نے شوق کے ساتھ کتے پالے ہوئے، کنگریوں والا کتا، سیشن کتا، فلانا کتا، چٹا کتا، دم والا کتا، لڑاکا کتا، اور وہ کتوں کے ساتھ ہی ساری زندگی گزار کر 6 بندے تھے پتر،
ایک کتے کے پتروں نال کھیڑ کھیڑ کے ساری زندگی مر گئے، اللہ اللہ۔ اس سے قطعاً یہ مسئلہ نہ ثابت ہوتا ہے، نہ حاصل ہوتا ہے، نہ اس کی فضیلت بیان ہوتی ہے۔ بیان کی یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ 3 سے چوتھا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ کہیں گے 5 وہ لوگ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجم بالغیب، رجم ہوتا ہے اصل میں پتھر پھینکنا، کسی تالاب میں، کسی نہر میں، کسی نالے میں بغیر کسی اندازے کے پتھر پھینکنا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ تک کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بنیاد ان کے بعد کوئی نہیں۔ بندے کی چیز میں جس طرح آدمی کو پتھر پھینکتا ہے، اس طرح یہ حوالے دے رہے ہیں، 4 تھے، 3 تھے، 5 تھے، اللہ نے تبصرہ کر دیا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یہ کہتے ہیں، سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ وہ 7 لوگ تھے اصحاب الکہف، اور 8واں کا ان میں سے ان کا کتا تھا۔ اب تبصرہ اللہ فرماتے ہیں، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اے پاک پیغمبر آپ ارشاد فرمائیں کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی کتنی گنتی، کتنی تعداد تھی، تم اس چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تمہیں معلوم ہو بھی جائے تو یہ تمہارے متعلقہ ہی بات نہیں ہے، اس پر ہم کیا اپنے اس پہ چاہیے؟ تو تیرا رب زیادہ جانتا ہے، توجہ کریں۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کو نہیں جانتے مگر بہت کم، قلیل تعداد میں لوگ ان کی گنتی کو جانتے ہیں، ورنہ لوگ نہیں جانتے وہ کتنے تھے، تم اس بات بھی کیوں کرتے؟ پھر ارشاد فرمایا، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلے میں تعداد کتنی تھی، کتنے تھے، کتنا سوئے، کتنا جاگے، کون تھے، کہاں آئے تھے، اس سلسلے میں ہم سرسری باس مباحثہ تو کریں، لیکن ڈیپلی اس میں کوئی جھگڑا، مجادلہ، مقابلہ بالکل نہ کریں، رسول پاک کو اللہ نے منع کر دی۔ ایک اور حکم فرمائے، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک سے اس کے بارے میں فتویٰ نہ مانگو۔ اصل میں فتویٰ ہوتا ہے کسی سوال کا جواب۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی کتنے لوگ تھے، کس خاندان کے تھے، کس عمر کے تھے، اس کے بارے میں کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، غور فرمائیں، یستفتونک فی النساء، بیویوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کو اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دے گا، یعنی تمہارے سوال کا جواب اللہ دے گا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ قیامت کی باتیں کرتے ہو تو یہ بتاؤ قیامت سٹارٹ کب ہوگی، قیامت کا آغاز کب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآنی عبارت کے ذریعے ارشاد فرما دیا، ان سے کہو لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، ان سے کہہ دو کہ قیامت کے آغاز اور سٹارٹ ہونے کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس، نہ کسی پیر فقیر، نہ کسی نجومی، نہ کسی وہ خواب کی تعبیریں بتانے والے، کوئی کلندر پیشوا پھر رہے ہیں دنیا میں، اور کچھ زلزلوں کی خبر دے رہا ہے، وہ کسی کی کامیابی کی خبر دے رہا ہے، کسی کی وزارت کی خبر دے رہا ہے، کسی کے کچھ خبر دے رہا ہے، لیکن اپنی کوئی خبر نہیں، میں کون؟ پھر ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں، ظاہر ہے آپ چھٹیاں گزار کر تشریف لائے ہیں، کتنے لوگوں کا خیال ہے جی سر ننگا ہو تو نماز نہیں ہوتی، بس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، لڑائیاں لڑتے ہیں، لیکن جو بزرگ سارا ننگا ہو، سر سے لے کر اعلیٰ دور، تو وہ کہتے ہیں اب یہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات مل گئی، یہ کرنی والی سرکار ہو گئی۔ سر ننگے پہ پاس کر کے مجادلے مناظرے ہو رہے ہیں تو بزرگ ننگا ہو جائے، ناگیشہ ہو گیا، اب یہ کرنی والی سرکار ہو گئی۔ کس حد تک ہماری سوچ گری ہوئی ہے، اور بڑا عجوبہ ہے کہ انسان کس حد تک پستی پہ جا کے گیا۔ اچھا جی وہ لوگ کیوں کھڑے ہیں جی، وہاں ایک آدمی سائیکل چلا رہا ہے، وہ اتنے دن اس نے سائیکل چلانی، سائیکل سے اترنا نہیں، نہ کھانا، نہ پینا، نہ بول، نہ برات، تو یہ کلندر ہے، اس کی زیارت کے لیے لوگ وہاں جا رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں اور بڑی خوشی خوشی ماشاءاللہ اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ اس کی زیارت کے لیے تو لوگ جاتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جائے اس کی زیارت کے لیے کبھی کبھی لوگ آتے ہیں۔ جب فرصت ملے اور کام کوئی نہ ہو تو کہتے ہیں چلو ادھر بھی چلے، کیونکہ آج کام نہیں ہے۔ اب 3-4 دن غائب رہے ہو، بہت ضروری کام سے، بہت ضروری کام کے لیے فارغ ہیں، یہ ضروری کام نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، سید الانبیاء کو بھیجا، سید ولد آدم کے دل پہ اس قرآن کو ثبت کیا، اس چٹھی کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، صدیاں بیت گئیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں اس کے اندر ہے کیا۔
یہ بات تھوڑی سی تلخ نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ جانے یا پھر اللہ اس کو فرشتے جانے۔ توجہ فرمائیں۔ ایک اور مسئلہ ہے، سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے بعد اہل علم نے ایک سوال کیا۔ رسول پاک سے پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ روح کیا شے ہوتی ہے، ذوالقرنین کیا شے ہے، اصحاب کہف کیا چیز ہے؟ سمجھ آؤ؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتاؤں۔ کل آ گیا، لیکن جبریل امین وحی لے کر نہ آئے۔ گمان آپ کا یہ تھا جبریل تشریف لاتے ہیں، میں سوال کروں گا جواب دے دیں، حل ہو گیا بس۔ کل آ گیا، سوال کرنے والے بھی آ گئے، تو رسول پاک نے فرمایا پھر میں کل بتاؤں۔ 15 دن گزر گئے، مسئلے حل ہو جاتے ہیں اگر بندے نے عقیدہ ٹھیک کرنا ہو، سمت کا تعین کرنا ہو، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غنودگی کا حالت میں سارا پڑھنا جاگنا سننا ہو کہ ساری زندگی ٹکرے مار دیں، کچھ نہیں سمجھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ نہیں کہلوایا، نہیں کہہ سکتے۔ 15 دن گزر جانے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں اتنے پریشان ہوئے کہ اللہ سچا، رسول سچا، قرآن سچا، سمجھ نہیں آ رہی، بن کیا رہا۔ 15 دن کے بعد جبرائیل جب تشریف لائے تو آپ نے عرض کیا، پوچھا جبرائیل آپ بڑی لیٹ کر گئے ہو، بہت تاخیر سے آپ آئے۔ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو قرآن بنا کر دیا کہ رسول پاک کو یہ جواب دیں، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم آسمان سے تیرے رب کے فرمان اجازت حکم کے بغیر نہیں آیا کرتے، اللہ حکم دے تو آتے ہیں، اللہ حکم نہ کرے تو ہم نہیں آیا کرتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی یا جبرائیل امین اللہ کی مرضی حکم کے بغیر زمین پر نہیں آتے۔ ایک اور چھوٹا سا سوال ہے، کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے اور علماء بیان بھی کرتے ہیں اور اس عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں بغیر کہ جمعرات کو جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کی روحیں آتی ہیں۔ وہ روحیں کہاں آتی ہیں، کس حال میں آتی ہیں، کس گھر میں آتی ہیں، کوئی بتا۔ میرا سادہ سا سوال یہ ہے، اگر وہ نیک لوگ ہیں تو سید الانبیاء نے فرمایا شہید کے علاوہ دنیا میں واپس آنے کی کوئی خواہش نہیں کرے، اس نے خواہش ہی نہیں کرنی۔ اگر وہ مجرم ہے، تھانے سے بندہ چھوڑنے دے وہ تیار نہیں ہے کہ گھر آ جائے تو فرشتے چھوڑ دیں گے، چل لگا جا جو میرا پھیرا مار کے حلوہ چلوا کھایا۔ یہ عقیدے بیان کر کر ہم نے بڑا وقت ضائع کیا ہے، اور اسلام کی توہین کر کے اسلام کے کلچر کو نقصان پہنچانے کی ان بد نصیبوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ اللہ اسلام کو سلامت رکھے، دین اسلام کی تعلیمات کو اللہ محفوظ رکھے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے رسول پاک فرمائے آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں کل یہ کام کروں گا مگر جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایک حدیث کے اندر بیان آتا ہے جناب ڈاکٹر صاحب، نبی کریم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس پر جرح کی اور آپ نے فرمایا، منع کر دیا، اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر مد مقابل بنا دیا؟ یہ مت کہو جو اللہ چاہے اور محمد چاہے، یہ کہو جو اللہ چاہے وہی ہوگا، محمد چاہے یا نہ چاہے۔ محمد علیہ السلام کی مشیت کا مسئلہ نہیں، یہ مشیت رب العالمین کی مشیت کا مسئلہ ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا چاہتی رہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ ہم نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، یہ بزرگوں کی اسلام دی ہے، یہ بزرگوں کا کام ہے، بزرگوں کا کیا ہے، بزرگ پر کدھر پڑا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کون ہے بزرگ۔ بزرگ کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ توفیق دی ہے حج عمرے کے لیے، تو جب میدان میں جہاں فارغ ہو کر عرفات سے مزدلفے سے فارغ ہو کر جمرات پہ کنکریاں مارنے کے لیے، جن کو شیطان عرف عام میں کہا جاتا ہے، تو وہ 3 ہیں، چھوٹا، بڑا، درمیانہ، وسطی، اولا، وسطی اور آخر والا۔ تو وہاں 3 زبانوں میں کتبے لگے ہوئے، عربی زبان میں، انگلش میں اور فارسی میں۔ جو بڑا شیطان ہے وہاں کتبہ فارسی زبان میں جو لگا ہوا ہے، این شیطان بزرگ است۔ تو آپ سمجھ رہے تھے، لگ رہی چاہیے تھی ماشاءاللہ۔
کیا لکھا ہوا ہے؟ این شیطان بزرگ، یہ شیطان بڑا بزرگ ہے. اور بزرگ کا ترجمہ فارسی زبان میں عمر سیدھا کو، وڈیرے کو، بڑے کو کہتے ہیں. ادھر نے بزرگوں سے بزرگوں نے فرمایا. کس بزرگ نے فرمایا؟ کوئی پتہ نہیں. کیا فرمایا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. کیوں فرمایا ہے؟ کس کو فرمایا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. روحیں آتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ پھر وہ بیبیری جانے تھے، میری جانے جو روحیں آتی ہیں. رسول پاک کو فرما دیا کہ آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. توجہ کریں، فرمایا جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کرو. صرف اگر نہیں بولتا تو رب العالمین نہیں بولتے، انبیاء بھی بھول جاتے ہیں، اولیاء بھی بھول جاتے ہیں، علماء بھی بھول جاتے ہیں. شاید آپ کے علم میں ہو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھا دی اور مسجد نبوی کے سامنے چھوٹی ساری مسجد تھی، باہر کوئی لکڑیاں پڑی تھی، وہاں جا کھڑے ہو گئے. اور شاگرد جو ہے صحابہ رسول ان کے اندر جرت نہیں ہے کہ رسول پاک سے سوال کریں. اب لوگ پریشان ضرور ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ نماز کم ہو گئی ہے، یہ رسول کریم بول گئے ہیں. اب سوال نہیں وہ کر سکتا. ایک نوجوان ہے جس کو آپ ذوالجدین کے نام سے پکارتے تھے. ذوالجدین کے معنی ہاتھوں والا. ہاتھ سب کے ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیار کے ساتھ، یہ محبت رسول تھی، اس کو ہاتھوں والا کہہ کے پکارا کرتے تھے. قد کاٹ والا جوان آدمی تھا، تو وہ ذرا نا فری تھا رسول پاک سے، کھل کے بات کر لیتے. صحابہ کرام نے اشارہ کیا کہ ذوالجدین سے کہو کہ یہ پوچھے جناب یہ نماز تھوڑی ہو گئی ہے، یہ تم بھول گئے ہو. اس نے پوچھا اب کوسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. جملوں پر غور کریں. جناب آپ بھول گئے ہیں، یہ نماز کم ہو گئی ہے. تو آپ نے جواب دیا کل ذالک لم یکن. دونوں کاموں میں کچھ نہیں ہوا، نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بولا. وہ کہنے لگا پھر ایک کام ہو گیا ہے. رسول کریم نے علیہ السلام تصدیق کے لیے صدیق اکبر کی طرف اشارہ کیا تو جناب صدیق اکبر نے پھر وضاحت کی جناب صلی رکعتین، حضرت آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی. پھر آپ تشریف لائے، صلی رکعتین 2 رکعت نماز پڑھائی اور 2 سہو کے سجدتان السہو، بھول جانے کے لیے 2 سجدے کیے. بعد میں آپ نے جو بیان دیا، آپ نے فرمایا جس طرح تم بھول جاتے ہو نا، میں بھی بھول جاتا ہوں، کبھی بھول جاؤ تو مجھے یاد کرا دیا کرو. ادھر لوگوں نعرے مارے نے مولا علی ہے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. یا علی جانے، علی مرتضیٰ بھی شہید ہوئے، ان کے صاحبزادے حسن شہید ہوئے، حضرت حسین شہید ہوئے، حضرت علی بذات خود شہید ہوئے. عقائد کو درست کرنا چاہیے. یہ اللہ کی مقدس کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے یہ ذریعہ ہدایت بنے. فرمایا اپنے رب کو یاد کرو جب کبھی آپ بھول جائیں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، اور آپ یہ بات کہو قریب ہے میرا رب کہ میری رہنمائی فرمائے. لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، جو اس سے قریب ترین بھلائی کی بات ہے کہ وہ کتنے لوگ تھے، کیوں تھے، کیسا تھا، جو بھی بات ہے تو یہ اللہ تعالیٰ تو رہنمائی فرما سکتے ہیں. آپ نے یہ بات کہا کہ اس کو دی اینڈ کر دیں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، آپ وضاحت فرمائیے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ مِائَةٍ سِنِينَ، وہ کہف میں اپنی غار میں 300 سال. وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور زائد کیے انہوں نے اور اضافہ کیا 9 سالوں، یعنی 309 سال وہاں ٹھہرے رہے، یعنی سوئے رہے. اور اب اندازہ فرمائیں کہ جو 22 سال کا ہے 22 سال کا ہے، جو 24 سال کا ہے 24 سال کا ہے، جو 20 سال کا ہے 20 سال کا ہے. اور زندہ بھی آدمی ہو، سویا ہوا ہو، تو سارے سسٹم چلتے ہیں. یہ سرجن ہمارے پاس بیٹھے ان سے پوچھو. لیکن اللہ کا کمال ایسا ہے کہ صدیاں بیت گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہ وجود کے اندر تبدیلی لائی ہے، نہ ان کی صحت میں تبدیلی آئی ہے، نہ لباس میں تبدیلی آئی ہے. 309 سال ان کو نیند دینے کے بعد اٹھایا. پھر وعدہ کیا ان لوگوں کے لیے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں. اللہ نے فرمایا میں نیند دے کر اتنی صدیاں سلا کے اٹھا سکتا ہوں تو مرنے کے بعد بھی اٹھا سکتا ہوں. یہ ان کے لیے مسئلہ حل کیا. بڑے اس کے اندر دروس اور سبق ہیں اس واقعے کے اندر، توجہ کریں. تو ارشاد ہوتا ہے قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثَ، پھر فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے وہ کتنی دیر ٹھہرے رہے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس آسمانوں زمینوں کے غیب کا علم ہے. أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ،
کیا خوب ہے وہ دیکھنا اس کا، کیا خوب ہے اس کا سننا. کیا معنی ہے؟ کتنا اللہ جانتا ہے، کتنا دیکھتا ہے، کتنا سنتا ہے. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے ساری کائنات کے سارے افراد، جن اور انسان، ساری مخلوقات ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کریں، بولیں، درخواست کریں، آواز آتی ہے، میں سب کی بات کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں. کبھی اس نے کہا کہ اس دفعہ پاکستان والے بات کر لیں، انڈیا والے نہ کریں، سعودیہ والے کر لیں جو حج کا موسم ہے، کویت والے نہ کریں، آسٹریلیا والے بات کر لیں، امریکہ والے نہ. ساری کائنات کے سارے لوگ بیک وقت بات کریں، ہر کی بات سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے. تو اس اللہ کو چھوڑ دیا جائے تو سائیں توتی دی قبر سے بہ گئے تھے اسے نعرے مارے. تو بعد میں کہا جی میری ناف دے تھلے درد بڑی تھی، پتہ نہیں لگی چلی تو نہیں تھلے پھر بھیڑ ہوئے تو وہ علاج قبروں کی مٹی کر سکتی. پھر ذرا غور فرمائے کتنا خوب وہ دیکھنے والا ہے، کتنا خوب وہ سننے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز، کوئی نگران، کوئی محافظ نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنے پروگراموں میں کسی کو شریک نہیں کرتا. توجہ ذرا کریں، اللہ نے زمین و آسمان بنایا تو کیا لیبل لگائی تھی؟ اس میں کون انسان تو تھے ہی نہیں، یا فرشتے تھے یا جنات تھے، یہ مخلوق تھی جب زمین و آسمان بنے، انسان نہیں تھے. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو لیبل لگائی تھی اللہ نے. فرمان جاری کیا، فرمان جاری کیا، طبقاً طبق، 7 آسمان طے بطے بنایا، نیچے پلر ہے ہی کوئی. تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے، توجہ کریں جی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکموں فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں بناتا، نہ اس کا کوئی شیئر ہولڈر ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، نبی محترم آپ تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی فرمائی گئی ہے، یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے آئی ہے. اس کی وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہ وحی کی جاتی ہے نا جو آپ کی طرف، اس تلاوت کیا کرو، پڑھو اس کو. پھر کیا فرمایا؟ لا مبدل لکلمات، اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں. اللہ نے کسی کو زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کو مار کوئی نہیں سکتا. کسی کے مارنے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا، اس کو زندہ کوئی نہیں رکھ سکتا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اے نبی محترم ہرگز تو وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ بھی نہیں پائے گا. اگر کوئی سراہ ہے، کوئی سرنگ ہے، کوئی سایہ ہے، کوئی پناہ گاہ ہے تو اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں. اللہ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے، اسی عقیدے پر موت دے. سبق کا آغاز ہوا ہے، انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، اور جو ساتھی نہیں آئے ان کو دعوت دیں تاکہ وہ اس میں شریک ہوتے جائیں اور معاملات حل کریں. سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ کہف والے یعنی غار والے 3 لوگ تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ، وہ 5 لوگ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، یہ ان کا بن دیکھے ہوئے یہ پتھر مارنا، یہ پتھر پھینکنا ہے، یعنی اٹکل کے ساتھ یہ بات کرنا ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی کہ وہ 7 لوگ تھے، کیونکہ اس کے بعد اللہ نے تبصرہ ختم کر دیا. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. لیکن قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ، یہ حکم ہے، آپ کہو کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے. ان کی گنتی کتنی تھی؟ مَا يَعْلَمُ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے ان کی گنتی کو مگر بہت کم لوگ. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ، آپ ان کے بارے میں کوئی جھگڑا نہ کریں، الا مراء ظاہرا، مگر سرسری سے تبصرہ کرنا ہے تو اس میں بات کرنا. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی ایک سے فتویٰ بھی طلب نہ کریں، یعنی ان کی تعداد کے بارے میں اور ان کی رہائش کے بارے میں، ان کی موت و حیات کے بارے میں. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور آپ نہیں کہہ پائیں گے، نہ آپ کہیں کسی شے کے لیے کہ میں بے شک کل وہ کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ چاہے تو آپ کر پائیں گے ورنہ نہیں. واذکر ربک اذا نسیت، اور یاد کر تو اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں. وقل عسى ان يهديني ربی، اور آپ فرمائیں قریب ہے ان يهديني ربی،
کہ میری رہنمائی فرمائے، ہدایت دے گا میرا رب لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، وہ اس سے قریب ترین کو بھلائی کی بات اللہ میری رہنمائی فرما دیں گے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ ٹھہرے اپنی غار میں 300 سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور زیادہ کیا انہوں نے 9، یعنی 309 سال۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، کہہ دو اللہ زیادہ جانتا ہے، بما لبثوا، جو وہ ٹھہرے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں و زمینوں پر غیب ہے۔ اب صرف بھی کتنا خوب وہ دیکھتا ہے، کتنا خوبصورت وہ اچھا انداز سے وہ سنتا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز، ولا یشرک فی حکم احد، وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، اور تلاوت کریں جو وحی کی گئی آپ کی طرف، من کتاب ربک، تیرے رب کی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات اور فیصلوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز تو نہیں پائے گا اللہ کے سوا کوئی پناہ۔ سَیَقُولُونَ